کلاؤڈ برسٹ کسے کہتے ہیں؟ انسانوں کی قیمتی جانیں بچا سکتے ہیں، رہائش گاہیں اور سیر تفریح کے مقامات نالوں کے پاس بنانے سے گریز کرنی چاہیے۔ اونچائی پر گھروں کی تعمیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی زمانے میں ہم صرف جھالا باری، تیز بارش، موسلادھار بارش کی اصطلاح سنتے تھے، آج کل بادل پھٹنا، کلاؤڈ برسٹ کی اصطلاحات استعمال عام ہے۔ ناظرین گرامی قدر، آج کل کلاؤڈ برسٹ، بادل پھٹنے کے واقعات کثرت سے ہو رہے ہیں۔ اصل کلاؤڈ برسٹ ہوتا کیا ہے؟ کلاؤڈ برسٹ کسے کہتے ہیں؟ ایک چھوٹے سے محدود اور مخصوص ایک ایریا میں ایک گھنٹے کے اندر اگر بارش کی مقدار 100 ملی میٹر سے زیادہ ہو، اس تیز بارش کو ماہرین کلاؤڈ برسٹ کا نام دیتے ہیں یا اسے بادل پھٹنا کہتے ہیں۔ ایک ملی میٹر میں کتنی بارش ہوتی ہے؟ آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے ایک اسکوائر میٹر ایریا میں اگر 1 لیٹر پانی ڈالا جائے تو اس سے جتنی ہائٹ اوپر بڑھتی ہے اس مقدار کو، اس ہائٹ کو جو ہے ملی میٹر کہتے ہیں۔ بادل پھٹنا ایک خطرناک قدرتی آفت ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بادل پھٹنے کی حقیقت اور اس سے بچاؤ کے قابل عمل طریقے پر گفتگو کریں گے۔ ہم احتیاط اور آگاہی کو عام کر کے انسانوں کی قیمتی جانیں بچا سکتے ہیں۔ بادل پھٹنے کے نقصانات سے بالکل بچنا بہت مشکل ہے، لیکن ہم کچھ احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے ہم اس کے نقصانات کو کسی حد تک کم کر سکتے ہیں۔ احتیاطی تدابیر میں نمبر 1، ہمیں ہمیشہ رہائش گاہیں اور سیر تفریح کے مقامات ان ندی نالوں کے آس پاس بنانے سے گریز کرنی چاہیے۔ اونچائی پر گھروں کی تعمیر کیجیے۔ جدید ٹیکنالوجی سے وارننگ سسٹم لگایا جا سکتا ہے تاکہ لوگوں کو پہلے سے اطلاع مل سکے۔ بارش کے دوران کھلے میدان یا ندی کے قریب جانے سے گریز کیجیے۔ حکومت کو بھی مضبوط انفراسٹرکچر بنانا چاہیے تاکہ اچانک بارش کا دباؤ کم کیا جا سکے۔ حکومتی ادارے خصوصاً انتظامیہ ریسکیو اداروں کو ویل ٹرین اور ویل اکوپ کر کے ایکٹیو رکھا جائے تاکہ ہنگامی صورتحال سے پیدا ہونے والے نقصانات کے امکانات کو کم کیا جا سکے۔ قدرتی نظام کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر جینا ہی زندگی کی اصل کامیابی ہے۔ ہم بطور مسلمان ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان آفات سے بچا جائے۔ دوسری تو الامکان صبر کرنا چاہیے۔ تیسری چیز ہم دعا کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آفات ارضی و سماوی و سوری و مانوی سے محفوظ و مامون رکھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارش دیکھتے تو یہ دعا فرماتے تھے، اللہم صیبا نافعا، اے اللہ یہ بارش نفع دینے والی ہو۔ شدید بارش کی صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دعا بھی منقول ہے، دعا فرماتے تھے، اللہم حولینا ولا علینا، پروردگار یہ بارش ہمارے ارد گرد برسا، ہم پر نہ برسا، اے اللہ اسے پہاڑوں، ٹیلوں، وادیوں کے پیٹوں میں اور درختوں کی جڑوں پر برسا۔ یہ دعا اس وقت پڑھی جاتی ہے جب بارش سے نقصان کا اندیشہ ہو، سیلاب کا خطرہ ہو۔ بھی بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن شدید بارش کی صورت میں یہ دعا پڑھ کر خیر مانگ سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ جو بارش برس رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو رحمتوں والی بارش بنا دے، اس کو نعمتوں والی بارش بنا دے، اس کو فائدہ والی بارش بنا دے۔ اللہم صیبا نافعا، پروردگار اس بارش کو فائدہ والی بارش بنا دے۔ اللہم حولینا ولا علینا، عالم اس کو اطراف میں پھیلا کے برسا دے تاکہ اس کی نقصانات کم سے کم ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے تمام قسم کے آفات و بلیات ارضی و سماوی، سوری و مانوی سے محفوظ و مامون رکھے۔